الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله المولانا العلي العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگان محترم، گزشتہ کئی جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ بیان کی جا رہی ہے، اور اس وقت آپ کی سیرت کا وہ حصہ بیان کیا جا رہا ہے جس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور میں نے بتایا تھا کہ آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر آقائے نامدار جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اکرام آئے، ہر نبی کو اللہ رب العزت نے اپنی کوئی نہ کوئی نشانی، کوئی نہ کوئی معجزہ دے کر اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر اپنے نبی کو مبعوث فرمایا۔ اتنا ضرور ہے کسی کو کم معجزے عطا فرمائے اور کسی کو زیادہ معجزے عطا فرمائے، لیکن معجزہ دیا ضرور ہے۔ معجزہ کے معنی ہے عاجز کرنے والا، یعنی ساری دنیا کے انسان جس کام سے عاجز آ جائے اور ان سے وہ کام نہ ہو سکے اور وہ کام ہو جائے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، یعنی جو کام عقل کے خلاف ہو اس کا نام معجزہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اتنے معجزات عطا فرمائے کہ انگنت معجزات ہیں کہ ان کو گن نہیں سکتے، اتنے معجزے اللہ رب العزت نے عطا فرمائے ہیں۔ ایک بہت بڑے امام علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے اللہ کے نبی کی سیرت پر، اور اس کتاب کے اندر صرف اور صرف اللہ کے نبی کے معجزات کو بیان فرمایا ہے، اور اس کتاب کے اندر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 1000 معجزے عطا بیان کیے ہیں، 1000 معجزے لکھے ہیں اللہ کے نبی کے۔ اتنے معجزے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو عطا فرمائے ہیں، اور ان معجزات میں بڑے بڑے 4 معجزے اللہ کے نبی کے ہیں، بڑے بڑے معجزات، جن میں سب سے بڑا معجزہ اللہ کے حبیب کا قرآن ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کریم دے کر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اور دوسرا معجزہ ہے نبوت،
ایک معجزہ قرآن اور ایک معجزہ نبوت اور ایک معجزہ صحابہ اکرام اور ایک معجزہ معراج، یہ 4 معجزے اللہ رب العزت نے بڑے بڑے اپنے نبی کو عطا فرمائے۔ قرآن کریم ایسا معجزہ ہے جس کی فضیلت کو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، بس اتنا کہوں گا کہ تقریباً 1500 سال اس قرآن کریم کو اس دنیا کے اندر آئے ہوئے ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا کہ قرآن کریم کی ایک آیت، صرف ایک آیت جیسی کوئی لکھ دے۔ اس کے علاوہ بقیہ جو 3 کتابیں ہیں، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اس کے بارے میں فرمایا جب اللہ رب العزت کو توریت موسیٰ علیہ السلام کو دینی ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ 40 دن کا طور پر چلہ لگاؤ اور جب تمہیں یہ کتاب ملے گی۔ زبور دینی ہوئی داؤد علیہ السلام کو تو حکم فرمایا تم اپنے عبادت خانے کے اندر رہو اور 8 مہینے تک عبادت خانے کے اندر رہنا پڑے گا، اس کے بعد تمہیں کتاب ملے گی۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دینی ہوئی تو ان کو حکم فرمایا کہ تم صرف اپنے گھر کے کمرے کے اندر، جس کے اندر تم سوتے ہو، اس کمرے کے اندر تمہیں رہنا پڑے گا اور تمہیں کتاب کی انتظار کرنا پڑے گی۔ لیکن جب باری آئی قرآن کریم کی تو اللہ رب العزت نے جب اپنے محبوب باری پر قرآن کریم کا نزول کرنا شروع ہوا تو اللہ کے پیغمبر جہاں کہیں بھی ہوئے قرآن کریم وہی نازل ہونا شروع ہو گیا۔ اگر میرا نبی مکے کے اندر ہے تو قرآن کریم وہی نازل ہونا شروع ہو گیا، اگر مدینہ المنورہ میں میرے نبی موجود ہے تو وہیں پر قرآن کریم آ گیا۔ بدر کے میدان میں اگر میرا نبی ہے تو قرآن کریم وہی نازل ہونا شروع ہو گیا۔ غزوہ احد کے اندر اگر میرا نبی ہے تو وہیں پر قرآن کریم کا نزول ہونا شروع ہو گیا۔ مکے کی کسی بھی گلی کے اندر اگر میرا نبی موجود ہے تو وہیں پر قرآن کریم نازل ہونا شروع ہو گیا۔ اگر میرا نبی سواری پر سوار ہے اور قرآن کریم کا نزول کا اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کسی آیت کریمہ کا تو آیت کریمہ وہیں پر نازل ہو گئی۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ کسی کتاب کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے یوں نہیں فرمایا کہ تمام عالم کے لیے ہدایت ہے۔ توریت کا نزول ہوا، توریت کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے یوں نہیں فرمایا کہ توریت پورے عالم کے لیے ہدایت ہے۔ زبور کے بارے میں بھی نہیں فرمایا، انجیل کے بارے میں بھی نہیں فرمایا، لیکن جب باری آئی قرآن کریم کی تو قرآن کریم کے بارے میں یوں ارشاد فرمایا ھدی للناس، کائنات کے ہر انسان کے لیے یہ قرآن کریم ہدایت ہے۔ ایسا معجزہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ تمام عالم کے لیے ہدایت ہے یہ قرآن۔ توریت اگر نازل ہوئی ایک بستی والوں کے لیے، کنبے والوں کے لیے، زبور اگر نازل ہوئی کچھ ہی لوگوں کے لیے، اگر انجیل نازل ہوئی کچھ ہی لوگوں کے لیے، لیکن خدا کی قسم قرآن کریم جس دن سے نازل ہوا قیامت تک کے تمام آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت بن کر آئی۔ تو ایک معجزہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو قرآن عطا فرمایا۔
اور دوسرا معجزہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو نبوت کا عطا فرمایا، نبوت عطا فرمائی، ایسی نبوت قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو نبی بنا کر، پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے۔ قیامت تک کے تمام آنے والے انسانوں کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو نبی بنا کر بھیجا، اور ایسا نبی ہے ہر ایک چیز کا میرا محبوب نبی ہے۔ اگر آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم آئے بس صرف ایک وقت متعینہ تک کے لیے، اگر جتنے بھی انبیاء اکرام آئے، عیسیٰ ابراہیم آئے، موسیٰ آئے، اور اسی طریقے سے زکریا یحییٰ آئے، 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء اکرام اس دنیا کے اندر آئے، کوئی کسی خطے کا نبی ہے، کوئی کسی قریہ کا نبی ہے، کوئی کسی گاؤں کا نبی ہے، کوئی کسی بستی کا نبی ہے، اور صرف ایک وقت متعینہ تک کے لیے۔ لیکن میرے محبوب باری کو اللہ رب العزت نے جب پیغمبری عطا فرمائی، نبوت عطا فرمائی، اور اللہ رب العزت نے پیغمبر بنایا، تو خدا کی قسم اس دن سے لے کر قیامت تک جتنے بھی آنے والی انسان ہیں، تمام انسانوں کا پیغمبر بنایا۔ اور پیغمبر تو بس تھوڑے لوگوں کے پیغمبر تھے، لیکن خدا کی قسم میرا نبی ایسا نبی ہے، زمین کا نبی، آسمان کا نبی، خدا کی قسم سورج کا نبی، چاند کا نبی، ستاروں کا نبی، درختوں کا نبی، درختوں کے پتوں کا نبی، اور درختوں کی کلیوں کا نبی، اور خدا کی قسم کنکریوں کا نبی، پتھروں کا نبی، پہاڑوں کا نبی، ہر ایک چیز کا، چیونٹی کیڑے مکوڑوں کا میرا نبی، ہر ایک چیز کا نبی ہے، صرف انسانوں کا ہی نہیں، انسانوں کا بھی نبی ہے، فرشتوں کا بھی نبی ہے، جناتوں کا بھی نبی ہے، ہر ایک چیز کا نبی ہے۔ ایسی نبوت اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی، تو علی معجزہ۔ تیسرا معجزہ، بڑے بڑے معجزے گنوا رہا ہوں، تیسرا معجزہ صحابہ کا اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ کتنے صحابہ اکرام آپ کی زندگی میں موجود ہوئے، خدا کی قسم تمام کے تمام صحابہ آپ کا معجزہ ہے۔ ابو بکر کی صداقت ہے تو نبی کا معجزہ ہے، عمر فاروق کی عدالت ہے تو نبی کا معجزہ ہے، عثمان غنی کی سخاوت ہے تو نبی کا معجزہ ہے، علی کی شجاعت ہے تو نبی کا معجزہ ہے، حسین حسن کی عظمت ہے تو نبی کا معجزہ ہے، صحابہ کی نماز ہے تو نبی کا معجزہ ہے، صحابہ کے روزے ہیں تو نبی کا معجزہ ہے، صحابہ کی زکوٰۃ ہے تو نبی کا معجزہ ہے، صحابہ کا حج ہے تو نبی کا معجزہ ہے، صحابہ کا اٹھنا نبی کا معجزہ، بیٹھنا نبی کا معجزہ، صحابہ کا سونا نبی کا معجزہ۔ خدا کی قسم اگر تمہیں صداقت کو انسانی جسم کی شکل میں اگر دیکھنا ہو تو ابو بکر کو دیکھو، اگر عدالت کو انسان کے جسم کی شکل میں دیکھنا ہو تو عمر فاروق کو دیکھو، اگر سخاوت کو انسان کے جسم کی شکل میں دیکھنا ہو تو عثمان غنی کو دیکھو، اگر شجاعت کو انسانی جسم کی شکل میں دیکھنا ہو تو علی مرتضیٰ کو دیکھو۔ نبی کا معجزہ، یہ ایسے معجزے ہیں نبی کے، خدا کی قسم۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں آیا کہ پیدا ہونے سے لے کر آسمان پر اٹھانے تک انتقال نہیں ہوا، بھی زندہ ہی آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے اس بات پر کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم زندہ ہی آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے۔ اس وقت تک بقول عیسائیوں کے 27 معجزے عطا فرمائے تھے، لیکن میں نے بتایا ابھی اپنے نبی کے بارے میں کہ
کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے صرف معجزات کی ہی، 1000 معجزے اس کتاب کے اندر میرے نبی کے لکھے ہیں۔ اور ایک بڑا معجزہ ہے معراج، جس کو اب میں بیان کرنا چاہتا تھا، بس اب یہاں سے اس کی شروعات ہوتی ہے معراج کی۔ کیوں؟ آج 27 جمادی الثانی ہے، 3 دن کے بعد 3 یا 2-3 دن کے بعد رجب المرجب کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، جس کی 27 رجب المرجب کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو زندگی ہی میں 7ویں آسمان پر بلایا، عرش معلی پر اپنے سامنے بٹھا کر بات چیت کی۔ اور کیونکہ تذکرہ معجزات کا ہی چل رہا ہے گزشتہ جمعوں سے، اور معراج بھی آپ کا معجزہ ہے، اور مہینہ بھی اب معراج کا ہی آنے والا ہے 2-3 دن کے بعد، تو جب یہ لڑی چل رہی ہے معجزات کی، تو میں چاہتا ہوں کہ معراج شریف کے واقعے کو بھی بیان کر دوں۔ معراج کے معنی ہے سیڑھی، معراج کے معنی ہے سیڑھی، چڑھنا۔ جب آدمی سیڑھی سے نیچے ہوتا ہے تو آدمی نیچا ہوتا ہے، سیڑھی کے اوپر چڑھتا ہے تو آدمی اونچا ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے بات، میرے نبی معراج پر جانے کی وجہ سے آپ کا مقام اونچا نہیں ہوا، بلکہ آپ کا مقام تو پہلے سے اونچا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ معراج کی وجہ سے آپ کے مقام میں کوئی اضافہ ہوا ہو، آپ کا مقام پہلے ہی سے بڑا ہوا ہے، آپ کا مقام اور درجہ پہلے ہی سے بڑا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ معراج پر گئے جب آپ کا مقام بڑا، نہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے اللہ رب العزت نے ایک نشانی دی ہے، اپنے محبوب کو معجزہ عطا فرمایا ہے۔ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر بلا کر اپنے محبوب کے دل کو بہلایا ہے۔ ایسا نہیں کہ امام صاحب اگر مصلی پر ہوں گے تو ان کا مقام بڑا ہوگا، اور مصلی سے نیچے آ گئے تو امام صاحب کا مقام چھوٹا ہو گیا، نہیں، امام صاحب کا مقام چاہے کہیں بھی ہو، مصلی پر ہو یا باہر ہو، بازار میں ہو، سڑک پر ہو، گلیوں میں ہو، محلے میں ہو، کہیں بھی ہو، امام صاحب کا مقام اونچا مقام ہے، صرف مصلی پر چڑھنے تک ہی نہیں بلکہ بعد میں بھی۔ میرے نبی کو اللہ رب العزت نے 3 بیٹے عطا فرمائے۔ دنیا ہی میں اللہ رب العزت نے بچپن ہی میں اپنے محبوب سے لے لیے۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا، آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا، آپ کے چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ میرا نبی غموں سے نڈھال ہو گیا، میرے نبی پر غم آ گئے۔ پہلے دادا کا انتقال ہوا، پھر چچا کا انتقال ہوا، پھر آپ کی رفیقہ حیات خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا۔ میرے نبی نے اس سال کے نام کا غم کا سال رکھ دیا کہ یہ میرا سال غم کا سال ہے۔ میرے نبی کی زبان سے جب یہ الفاظ نکلے گا کہ یہ میرا سال غم کا سال ہے، میرے رب کو برداشت نہ ہوئی، میرے رب نے اسی وقت 2 فرشتوں کو بھیج دیا، جبریل کو بھیج دیا، میکائیل کو بھیج دیا، اور جاؤ میرے نبی کو غم نے نڈال کر دیا۔ میرا نبی غموں سے چور چور ہو گیا، طائف والوں نے ستایا، مکے والوں نے ستایا، کفاروں نے مارا، میرا نبی بڑا غموں سے نڈال ہو گیا۔ جاؤ جلدی جاؤ، میرے محبوب کو جا کر میرا سلام سنا دو، اور میرے محبوب سے جا کر یوں کہو کہ تمہارا رب تم سے ملنے
کا متمنی ہے، تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ روایت میں یوں لکھا ہے کہ اللہ کے پاک حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جمعہ اور سنیچر کی درمیانی رات، جمعہ اور سنیچر کی درمیانی رات ہے، اور میرے محبوب اپنی پھوپھی کے گھر ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر سوئے ہوئے ہیں، آرام فرمائے ہوئے ہیں۔ ام ہانی کا گھر ہے، آدھی رات آ چکی ہے، میرے نبی آدھے سو رہے ہیں آدھے جاگ رہے ہیں، یعنی یوں کہہ لیجیے پورے سو بھی نہیں رہے ہیں اور پورے جاگ بھی نہیں رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں مجھے آواز آئی کسی کی آواز دینے کی، میں نے آگے دیکھا پیچھے دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کہیں بھی مجھے کوئی نظر نہیں آیا، آواز آتی رہی اور مجھے آواز دیتے رہے، اور خدا کی قسم میرے محبوب کا کیا مقام و مرتبہ ہے، دروازے کی طرف سے نہیں آئے، دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، کنڈی نہیں کھٹکھٹائی، اگر دروازہ کھٹکھٹایا میرے محبوب کو تکلیف ہو جائے گی، اگر ہم زور زور سے آواز دے کر اٹھائیں گے میرے محبوب کو تکلیف ہوگی، اگر محبوب کا نام لے کر پکارا نام کی بے ادبی ہوگی، اگر محمد کے پکاریں گے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی ہوگی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آرام فرمائے، اللہ کے حبیب نے جو اوپر کو دیکھا چھت پھٹی، اوپر سے چھت پھٹی اور چھت پھٹ کر کے دو فرشتے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بادب ہو کر کھڑے ہوئے۔ کیا مقام ہے محبوب پاک کا، سوئے ہوئے کھڑے ہوئے، آواز دینے کی ہمت نہیں ہے، فرشتہ اجازت چاہ رہا رب سے، اے باریلا اے پالنہار، اللہ کی تیرا نبی سویا ہوا ہے، کس طریقے سے اٹھائے، اگر آواز دیں گے تو نبی کی بے ادبی ہوگی، اگر ان کا پاؤں پکڑ کے ہلاتا ہوں جب بھی نبی کی بے ادبی ہوگی، کس طریقے سے اٹھاوے، تیرے محبوب کو کس طریقے سے بیدار کرے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئے جبریل میرے محبوب کے قدموں میں تو اپنے پر بچھا دے۔ اللہ رب العزت نے یوں فرمایا اور جبریل تو اپنی نوری زبان سے اپنے نوری لبوں سے میرے محبوب کے تلووں کو بوسہ دینا شروع کر دے۔ کیا مقام اللہ کے حبیب کا، فرشتوں سے نوریوں سے بوسہ دلوا رہے تلو مبارک کا، پاؤں مبارک کا، تو اپنا منہ لگا اپنی زبان لگا، محبوب باری کی آنکھ کھل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہیں سے ہی آئندہ جمعے کو آپ حضرات کے سامنے ذکر آئے گا مفصل طریقے سے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے محبوب کا سچا پکا غلام بنائے، آمین یا رب العالمین۔ سبھی حضرات آگے کو مل کے بیٹھ جائیے، اگلی صفحے پوری کر لیں۔